سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یعنی یوں آپ کہہ لیجئے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے آنورڈز کا زمانہ، اس میں ہمارے پاس بہت ساری جید شخصیات ہیں، بہت سارے جید علماء ہیں، بہت سارے بزرگ ہستیاں ہیں کہ جو اسلامک یونٹی کے حوالے سے ہمیں بتاتے رہے، مطلع کرتے رہے، اور اس کے اوپر ان کے بہت سارے فرامین اور ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ تو امام خمینی سے ادھر کا ٹائم ہو گیا، امام خمینی سے پہلے کا ٹائم، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ غیبت کبریٰ سے آنورڈز کا ٹائم، وہاں پر کیا ہمارے پاس علماء کی ایسی سیرت موجود تھی یا ہمارے پاس شواہد موجود ہیں جس کو ہم کہہ سکیں کہ انہوں نے اسلامک یونٹی کے لیے علمی اور عملی دونوں حوالوں سے ایک کردار ادا کیا؟ تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ بتا سکیں۔ جی، انتہائی اہم سوال ہے، اور بعض اوقات جو وحدت کے نظریے کے مخالف ہیں یا دشمن مخالف بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہ فکر ڈالتا ہے ان کے ذہن میں کہ یہ وحدت کا نظریہ جو ہے یہ امام خمینی سے شروع ہوا ہے۔ سوال کی بھی ایک جی بالکل۔ تو معمولاً چونکہ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ علمی طور پر پیش نہیں کی جاتی ہیں، تو مومنین بھی بعض اوقات یہ تصور کر بیٹھتے ہیں کہ شاید وحدت کی بات پہلے موجود نہیں تھی، امام خمینی نے انقلاب کے بعد جو ہے آ کر وحدت کی بات کر دی ہے۔ ایک بدعت ہے، بدعت مثلاً جو ہے وہ مخالفین تو تقریباً وہی آ کر کہتے ہیں کہ لیکن ہم دیکھتے ہیں جا کر ہماری تاریخ اہل سنت اور شیعہ دونوں کی، اگر آپ جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں سیرت علماء ملتی ہے کہ یہ آپس میں متحد ہو کر رہتے تھے، عوام نہیں، علماء۔ یعنی جو مشکل پیش آتی ہے، اور عوام کا ایک جو ہے وہ مقولہ بھی مشہور ہوتا ہے کہ ہر جو ہے وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں لیکن دو مولوی اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ علماء جو ہیں پرانے زمانے میں بغیر کسی تعصب کے ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہے ہیں، اور بہت ساری مثالیں۔ سید، یہ تو ہو گیا نا ایک دعویٰ، آپ اس کی اگر کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ کون شخصیات تھیں وہ، کون افراد تھے؟ کیا اہل تسنن کے اندر، اہل تشیع کے اندر ان لوگوں کو کوئی پہچانتا اور مانتا بھی تھا، یا کہ آپ ان علماء کی بات کر رہے ہیں کہ جن کی کوئی پذیرائی نہیں تھی، جن کا کوئی استقبال نہیں تھا؟ تو کون افراد ہیں، کون شخصیات ہیں، کون بزرگان ہیں؟ اگر اس کی طرف تھوڑا اشارہ کیجیے۔ میں نام لیتا ہوں ان کے، مثلا تیزی سے آگے بڑھوں گا، ممکن ہے میں ساری نام نہ لے سکوں۔ مثلا ایک بڑی شخصیت جو تشیع کو نصیب ہوئی اور نعمت ہے تشیع کے لیے، وہ سید مرتضیٰ ہیں۔ جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو سید مرتضیٰ جو ہیں وہ قاضی عبدالجبار کی شاگرد نظر آتے ہیں۔ سید مرتضیٰ کون، ان کا اگر تھوڑا سا تعارف کروا؟ سید مرتضیٰ جو ہیں وہ جناب سید رضی کہ جنہوں نے نہج البلاغہ تدوین کیا ہے، ان کے بڑے بھائی ہیں۔ صحیح۔ اور شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دونوں بھائی شاگرد ہیں، اور یہ دو وہ شاگرد ہیں کہ جب یہ شیخ مفید کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تو ان کے آنے سے پہلے جناب شیخ مفید نے خواب میں دیکھا کہ بی بی دو عالم جو ہیں وہ آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ میرے دو بیٹے آ رہے ہیں، ان کو تم نے پڑھانا ہے۔ تو صبح اٹھے تو یہ دو شخصیات ماشاءاللہ، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ان کے خواب میں تشریف لائیں، اور یہ جو ہے زمانہ غیبت کے ساتھ متصل ہے شیخ مفید، درست ہے؟ یہ غیبت صغریٰ کے بالکل متصل ہے اور یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو جناب سید مرتضیٰ کی زندگی میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ قاضی عبدالجبار معتزلی کے شاگرد رہے ہیں۔ اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ سید مرتضیٰ جو ہے وہ متاثر تھے قاضی عبدالجبار معتزلی سے اور ان کے عقائد بیان کے، نہ، یہی قاضی عبدالجبار جو کہ معتزلی ہے اور اہل سنت ہیں، جب یہ کتاب لکھتے ہیں اور امامت تشیع کو رد کرتے ہیں تو یہی سید مرتضیٰ کے جو ان کے شاگرد قرار پاتے ہیں، انہوں نے ان کے خلاف کتاب لکھی۔ صحیح، علمی میدان میں ڈس ایگری کیا، انہوں نے اختلاف کیا اس کی جو ٹھیک، یہ جیسے ہم نے پہلے بھی پروگرام، یعنی مخالفت علمی حوالے سے یہاں پر مشکل نہیں ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے پروگراموں میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ وحدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے عقائد چھوڑنے ہیں، اب یہ اپنے استاد کی مخالفت کر رہے ہیں۔ انہوں نے آ کر تشیع جو امامت کا قائل ہے اس کے خلاف دلائل دیے، سید مرتضیٰ ان کے خلاف کتاب لکھتے ہیں کہ الشافی فی الامامہ کے نام سے جو ہے وہ کتاب موجود ہے، اور آج تک وہ ایک منبع کے طور پر جو ہے وہ استفادہ۔ اور اس کے اوپر کیا ان کا کوئی جھگڑا ہوا، کوئی ان کے اندر کوئی تاریخ نے نقل کیا؟ کیونکہ آج تو یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ اگر ایک پوسٹ لکھ دی جائے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے ایک شخصیت کے خلاف تو ایک طوفان دوسری طرف سے آتا ہے، اور پھر ادھر سے ایک طوفان آتا ہے، اور ایک ایسی کشیدگی کی صورتحال بن جاتی ہے کہ جہاں پر لگتا ہے کہ شاید یہاں پر ایک حق اور باطل کے درمیان میں ایک مارکا چھڑ گیا ہے۔ تو کیا ایسی کوئی چیز؟ اس طرح کا
ہمیں تو نہیں ملتا کہ قاضی عبدالجبار معتزلی ان کا احترام کرتے تھے, سید مرتضیٰ ان کا احترام کرتے تھے. ہاں عقائد اپنے تھے, دلائل اپنے تھے, مناظرے ہوتے رہے ان کے درمیان, سوال و جواب ہوتا رہا ان کے درمیان. آگے چلتا ہوں میں. سید مرتضیٰ کے شاگرد جناب شیخ طوسی کے جو کتب اربعہ کی بعض کتابیں لکھنے والے, جب ہم لمعہ کے اندر ان کا ذکر آتا ہے تو خالی الشیخ لکھا جاتا ہے کہ شیخ طوسی وہ شخصیت ہے کہ جن کے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, الشیخ لکھتے ہیں تو شیخ الطائفہ کہا جاتا ہے ان کو. اس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری کہ جب ایک شافعی عالم دین اپنے علماء کی فہرست بنا رہا تھا الطبقات الشافعیہ کے نام سے, تو اس میں شیخ طوسی کا نام لکھ دیتا ہے. تو یعنی ایک شیعہ فقیہ کا نام لکھا جاتا ہے, وہ اس وجہ سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شافعیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا, اور فقہ شافعی کے اوپر اتنا تسلط ہے ان کو کہ ان کا عالم دین مشوش ہو جاتا ہے اور جناب شیخ طوسی کو الطبقات الشافعیہ کے اندر ذکر کر دیتا ہے. تو یہ ہے, اگرچہ یہاں سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی کہ جناب شیخ طوسی کے مذہب میں شک ہونے شروع ہوا, لیکن وہ غلط ہے کہ آج بحث نہیں ہے اس کے اوپر کہ اس پہ بات کریں آ کر. یہ آپ دیکھ لیں کہ اس طریقے سے سلسلہ جو ہے بڑھتا ہے آگے. پھر ہم دیکھتے ہیں جا کر سیرت جو ہمارے علماء کی رہی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں کافی عرصے تک ہم یہ دیکھتے ہیں کتابیں مشترک تھی ہماری, یعنی جو کتاب شیعہ پڑھ رہا ہے وہی کتاب سنی پڑھ رہا ہے. ادبیات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا سیوطی پڑھائی جاتی ہے, شیعہ مدارس میں بھی رائج ہے. منطق کے اندر ہم جا کر دیکھتے ہیں حاشیہ ملا عبداللہ پڑھی جاتی ہے, وہ سنی بھی پڑھتے ہیں شیعہ بھی پڑھتے ہیں. منطق کی دوسری کتاب شرح شمسیہ کے نام سے پڑھائی جاتی ہے, اس کو شیعہ بھی پڑھتے ہیں سنی بھی. یہ اہل سنت کی طرف سے آ رہے ہیں کتابیں, کچھ اہل سنت ہے کچھ اہل, یعنی یہاں پر تفریق نہیں ہے, یہاں پر سیپریشن نہیں ہے, سیگریگیشن نہیں ہے, کہ تعصب نہیں ہے کہ شیعہ لکھے گا تو شیعہ پڑھے گا اور سنی لکھے گا تو سنی پڑھے گا. مثلا آپ دیکھیں کہ یہ جو کتاب حاشیہ ملا عبداللہ ہے, اس کو تہذیب المنطق کے نام سے تفتازانی نے لکھا جو اہل سنت ہے. اس کے اوپر جو حاشیہ لگایا وہ ملا عبداللہ کے جو شیعہ ہیں. اسی طریقے سے ہم چلتے ہیں آگے, شرح شمسیہ الرسالۃ الشمسیہ جناب قاتبی کی ہے کہ جو سنی ہیں, اور اس کی شرح لکھنے والے جو ہیں وہ شیعہ ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اتنا کلوز نیٹ ورک ہونا کہ جہاں پر سنی لکھ رہا ہے شیعہ اس کی شرح کر رہا ہے. بالکل ایسے. اور پھر یہ کہ نہ فقط یہ کہ شیعوں نے علماء اہل سنت کی شاگردی کی ہے, بلکہ اہل سنت کے علماء نے بھی شیعوں کی شاگردی کی ہے. کتنے آپ کو ملیں گے اہل سنت کے علماء کے جو شیخ طوسی کے شاگرد رہے ہیں, جو سید مرتضیٰ کے شاگرد رہے ہیں, حتیٰ خواجہ نصیر الدین طوسی کے شاگرد ہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ شمسیہ کے جو لکھنے والے ہیں جناب قاتبی, یہ خواجہ نصیر الدین طوسی کے شاگرد رہے ہیں, اور علامہ ہلی جو ہیں آغا قاتبی کے جو ہیں وہ شاگرد رہے ہیں. یعنی اس طریقے سے اب یہاں پر ہمارے ناظرین کے لیے شاید تھوڑا سا تفقیق کرنا مشکل ہو جائے کہ علامہ ہلی خود شیعہ تھے یا نہیں تھے, اور وہ شیعہ تھے کہ نہیں. اس میں ہم وضاحت کے لیے صرف اس کو میں اگر آپ کے مطلب کو سمرائز کروں یہاں پر, تو وہ یہ ہے کہ شیعہ علماء کی کتب کے اوپر سنی علماء حاشیہ لگاتے رہے, سنی علماء کی کتب کے اوپر شیعہ علماء حاشیہ لگاتے رہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے استاد اور شاگرد کے حوالے سے بھی جگہیں چینج کرتے رہے, کبھی استاد شیعہ کبھی شاگرد جو ہے وہ شیعہ, اور اسی طرح سنی. تو یہ ایک ماحول یہ چلتا آ رہا تھا, اور یہ کب تک چلتا رہا یہ ماحول؟ بہت پرانا, یعنی دیر تک چلتا رہا ہے, یعنی غیبت کے زمانے سے آنورڈ چل رہا ہے یہ کلچر. یہ جب تک تکفیری سسٹم نہیں آ گیا اور یہ آل سعود کی حکومت نہیں آ گئی کہ جنہوں نے نفرت کے بیج بوئے مسلم امہ کے اندر, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ موجود ہے آ کر. درست ہے. اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں, اگر جا کر دیکھتے ہیں خود فلسفے میں آ کر دیکھتے ہیں, فلسفہ لکھنے والے شیعہ ہیں اور ان کو پڑھنے والے سنی بھی ہیں. ابن سینا کا فلسفہ آپ دیکھ لیں ابھی بھی اہل سنت کی مدارس میں رائج ہے. ملا صدرہ کا فلسفہ, آج اگر کوئی مسلم امہ فلسفہ کے اوپر سر فخر سے بلند کر کے چلتی ہے تو ملا صدرہ کا فلسفہ پیش کرتی ہے. اتفاق سے میں پاکستان کے کچھ دوستان کو جانتا ہوں کہ جو اہل سنت ہیں اور ملا صدرہ کے فلسفے کو وہ پڑھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. مجھے خود کتنے میسیج آئے اہل سنت کے طلاب کے کہ جو دوسرے مدارس اپنے مدارس میں پڑھنے والے تھے, مجھے میسیج آئے ان کو جب میرے فلسفے کے درس باہر آئے تو انہوں نے کہا ملا صدرہ کا فلسفہ پڑھنا چاہتے ہیں, اور ملا صدرہ جو ہے وہ خالصتاً شیعہ ہے. درست ہے, لیکن اہل سنت جو ہیں اس سے استفادہ کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں کیونکہ علم ہے. یہاں پر علم جو ہے وہ سارے کا سارا اہل بیت کے قدموں سے ہی آ رہا ہے. کچھ سنیوں نے اٹھا لیا, کچھ شیعوں نے اٹھا لیا. جس طرح آپ زمین پہ ایک آپ کے پاس پرلز گر جائیں,
آپ کے پاس کچھ گواہر اس طرح سے جواہر گر جائے, آپ اٹھانا شروع کر دیں, چننا شروع کر دیں, جس کے ہاتھ جو لگا اس نے اٹھا لیا. علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سرچشمہ چل رہا تھا اس سے استفادہ کیا, مستفید ہوئے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. ہم آ کر دیکھتے ہیں کہ آل سعود کے بعد جب یہ تکفیر کی فکر جو ہے پروپوگیٹ کی گئی اور اس کو جو ہے حمایت کیا گیا, اس کو مسلم امہ کے اندر ڈالا گیا, میڈیا کے ذریعے, کتب کے ذریعے, تبلیغات کے ذریعے, بندے خرید کے, یہ سارا کچھ جب ایسا ایسا نفرتیں خود حجاز کا کنٹرول دے کے, اتھارٹی دے کے, یہ سب سے بڑا اقدام تو یہ تھا. تو یہ جب نفرت کے بیج بوئے جانے لگے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں سے پھر آہستہ آہستہ جدائی نظر آتی ہے. اب کوئی شیعہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اہل سنت کے مدارس میں جا کر پڑھے, اور اہل سنت یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ شیعوں کے مدارس میں آ کر پڑھے. تو یہاں پر میں اپنی بات کو جو ہے وہ ریلیٹڈ کرنا چاہوں گا اس مطلب کے ساتھ. بعض اوقات یہ سوال ہوتا ہے, اور ہم نے بھی اپنے پروگرامز میں جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, کہ وحدت کو کیسے عملی کیا جائے. تو بہترین نمونہ یہ ہے کہ اس سیرت کو احیا کریں. اگر آپ نے تکفیری فکر کو ختم کرنا ہے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے, تو جو ہمارے پرانے علماء کی سیرت رہی ہے اس کو احیا کر دیں. آپ آئیں, مدارس قدم بڑھائیں, آگے قدم بڑھا کے جو علوم ہم ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں ان کو پڑھیں آ کر. حتیٰ میں آپ کو ایک اور مثال دوں اس کے اندر, بالکل میں مثال یہ دینے لگا تھا کہ کلام کے اندر بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلاً خواجہ نصیر الدین طوسی جو ہیں وہ تجرید الاعتقاد کے نام سے کتاب لکھتے ہیں, اور اس کے اوپر 10 علماء اہل سنت نے حاشیہ لگایا ہے. اور کلام یعنی عقیدہ کے بارے میں, کیونکہ حوزے کے اندر کلام کی تعبیر جو ہے وہ رائج ہے, اور پبلک کے اندر عقیدہ. اور اس کے 10 علماء نے اس کے اوپر حاشیہ لگایا ہے, اور ان کی باتوں سے کہیں پر جو ہے وہ متفق ہوئے ہیں, اور کہیں پر جو ہے وہ آ کر وہ متفق نہیں ہوئے ہیں, کہیں پر توضیح دی ہے اس کے مطلب کو کمپلیٹ کیا, اور کسی کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہے آ کر. مثلا حاشیہ کوشجی سب سے مشہور حاشیہ جو سنی ہے, شیعہ بھی جو ہے وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں. دیکھتے ہیں, ہم آ کر دیکھتے ہیں, اہل سنت ہیں, شیعہ کلام کی کتاب ہے تجرید الاعتقاد, اس کے اوپر جو ہے وہ حاشیہ لگاتے ہیں. تو ہمیں ایک جو بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم اپنی تائیں جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس سیرت کو احیا کریں.